پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس ششم مضمون اردو عنوان چگلی کھانے والا پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، پچھلے 2 دنوں سے ہم اس سبق کے 4 پیرا پڑھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، ان 4 پیروں کو یاد دلانے کے لیے ہم سرسری طور پر اس سبق کو پھر دہرانے کی کوشش کریں گے۔ ایک قدیم زمانے کی بات ہے، ایک چغل خور ہوتا ہے جس کی بری عادت یعنی لت ہوتی ہے۔ وہ ہر کسی کی چگلی کھایا کرتا تھا۔ تو جس گاؤں میں وہ رہتا تھا، اس گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر وہ دوسرے گاؤں میں کام کرنے کے لیے گیا، جہاں وہ ایک کسان کے پاس ان شرائط پر کام کرنے کے لیے بیٹھا کہ میں آپ سے تنخواہ نہ لوں گا، بلکہ آپ سے روٹی کو کپڑا لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ 6 مہینے کے بعد ایک چگلی کھانے کی آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہوگی۔ چغل خور کام میں لگ گیا، بڑی محنت سے اپنا کام انجام دیتا رہا، مگر ساتھ ہی ساتھ بڑی بے چینی سے 6 ماہ گزرنے کا انتظار بھی کرتا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن کسان کھیت میں کام کرتا تھا، اور چغل خور نے اس بات کو غنیمت جانا، اور اس نے کسان کی بیوی کو بولا کہ کسان کوڑی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بولا کہ اگر آپ کو یقین آتا ہو تو آپ کسان کے جسم کو چاٹ لو، تو اس کا جسم نمکین ہوگا۔ یوں کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آئی اور بولتی ہے کہ کل میں کھیت میں کھانا لے کر اس کے جسم کو چاٹوں گی۔ چغل خور یہ ساری باتیں کہہ کر سیدھا کھیتوں کی جانب جاتا ہے، اور وہاں کسان کو بولتا ہے کہ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو، آپ کھیتی باڑی میں مگن ہو، وہاں تمہاری بیوی پاگل ہو گئی، اور اس پاگل پن میں وہ لوگوں کو کاٹے دوڑتی ہے، اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین آتا ہو تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس کو دیکھ لینا۔ جب چغل خور نے یہ جان لیا کہ کسان بھی میری باتوں میں آ گیا، تو وہ سیدھا کسان کے سالوں کے پاس گیا، اور اس سے انہیں بولا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بہنوئی ہر روز آپ کی بہن کو مارتا پیٹتا ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے اور بولا کہ کبھی بھی ہماری بہن نے ایسی کوئی ہمارے سامنے شکایت نہیں کی ہے۔ اور اس چغل خور نے بولا کہ وہ بیچاری کیا بولے گی، شرم کے مارے وہ کبھی بول نہیں پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو کل دوپہر آپ ایسا کیجیے گا، آپ کھیتوں میں آئیے گا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ کیسے کسان آپ کی بہن کو پیٹتا ہے۔ وہ یہ بات سن کر لال ببوکے ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایسا کچھ کہا کہ ہم کل چھپ کر کھیتوں میں اپنے یہ سارا کا سارا حال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا، اور انہیں بولا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کی بھائیوں سے پیٹا جاتا ہے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ کسان کے بھائیوں کو بھی غصہ آیا، تو انہوں نے چغل خور کی باتوں پر یقین کر کے کل دوپہر وہ بھی وہاں کھیتوں میں پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا کل تک کا سبق۔ آج ہم یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آج آخری پیرا اور 5واں پیرا یعنی آخری پیرا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، اور روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب
ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی، سب نے اپنی اپنی بات بتائی، معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سب سچ کہا کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے، چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق، ہم اب اس کا معنی پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی۔ دبان پیارے بچوں، دوئی دو گئی کسان سنس خانداری بت ہیت کھیتن کن، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دبا تم تھو ژوٹ پتھر تو بیٹھ کسان ست۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ کسان لوگ بڑ غور سان ام سن حرکات تو سکناتن وچھنے۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ دبا یس مسز خانداری اس کسان سنس خانداری اس ام ژۄچہن بہان کرت کرم کام گئی بے نزدیک کسانس کن۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ دبا ات پہ کر کام، کسان لوگ تھوڑا پت کن لمنے۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ باسیا کسان سنس خانداری کیا تھا دال میں کیا گڑبڑ چھو۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کسانن یتھو یہ پنن ات پکنایا ژۄچہ کن تو اس نے جپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ ایم کر کسان سندس ایم تج ووٹ سین کسان سندس ات کلائی پہ کرن ات تھپ تو کرن ات تھپ۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ کسان تج واپس سرنگ ژول پتھ پہن۔ اب اسے یقین ہو گیا، وہ گو تمس یقین کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی کہ مین خانداری گمس پاگل۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی۔ ام سز خانداری پوچھ تھوڑا بے برہن پا اور زبان نکال کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ لج کسان سے چاٹنے لجس لیاونی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ کسانس رود نہ پانس تین کہیں، تمس رودی نہ پانس تین کہیں۔ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ سلوگ پنی خانداری لائنے۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ کسان سے مہر اس نبر کنے کتیں نزدیکی کتیں فصلس مزم ژور۔ یہ دیکھ کر باہر نکل آئے۔ آئے جلدی جلدی وشتی برو آئے نبر اور کسان پر ٹوٹ پڑے تو پی کسانس پہ وجہ تو لگ کسانس لائنے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر آئے۔ دبا دویم سکس کھیتس مز اتی کسان سن بھائی تہ ام تہ لج ساری دلیل وچھت امو تہ سن میدان مز ووٹ لگ لڑائی کرنے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ سروے لوگ اکس یوت کے ام گئے خونوئی خون۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ دپان آخر کار آئے یور تو ہور لوگ یمو سا امن چھٹائت ام کرک الگ الگ۔ جب ان کا غصہ قدرے سے کم ہوا، یل امن شرارت تھوڑا لوگوں کم گھنے قدرے کم ہوا تھوڑا لوگ کم گھنے تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ تو لوگوں کو رخ امن نش معلوم کہ کیا دلیل ہے۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ ساروی ون پن دلیل معلوم ہوا۔ بات معلوم گھان کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے، یہ ہسا ساری چغل خور سن کارستانی۔ جال تم سن مکاری تم سن، وہ سب اس کی تلاش میں نکلے۔ تم درائے ساری تم سن تلاش میں، لیکن اس وقت تک مگر توتینت کہ چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا کہ تم کران تم سن تلے تم ژھانہا تمس تو ات وقت وہ چغل خور ام گام نش واریاہ دور درامت۔ سچ کہا ہے، یہ آمد پوزی ورنہ کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ دپان ون آمد کہ چغل خوری واریاہ بر کام اخ، واریاہ خراب کام اخ۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے۔ چغل خورس اللہ تعالیٰ واریاہ بر سزا دیوان، واریاہ زیادہ ولٹ سزا دیوان، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ بی گھس قیامت کے دو روز معاشر کے دو گھس ذلیل و رسوا تت معاشرس اندر۔ پیارے بچوں، دیجیے گا ہمیں اجازت، کل ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، کل تک کے لیے دیجیے گا ہمیں اجازت، بیٹھیے گا آپ رب کے حوالے۔ خدا حافظ۔